بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 11واں باب ہے فصل فی النہج، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم مذکورہ اصول پر تفریع پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ وعلی ھذا قال اصحابنا اذا نظر بصوم یوم النحر و ایام التشریق یصح نذره لانه نظر بصوم مشروع وكذلك لو نظر بالصلاة في الاوقات المکروہۃ یصح لانه نظر بعبادۃ مشروعۃ لما ذکرنا ان النہی یوجب بقاء التصرف مشروعا ولہذا قلنا لو شرع في النفل في هذه الأوقات لزمه بالشروع وارتكاب الحرام ليس بلازم للزوم الإتمام فإنه لو صبر حتى حلت الصلاة بارتفاع الشمس وغروبها ودلوكها أمكنه الإتمام بدون الكراهة وبه فارق صوم يوم العيد فإنه لو شرع فيه لا يلزمه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى لأن الإتمام لا ينفك عن ارتكاب الحرام۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اسی بنا پر ہمارے اصحاب نے فرمایا کہ یوم نحر کے روزے کی کسی نے منت مانی یا پھر ایام تشریق کے روزے کی تو یہ منت ماننا درست ہے، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے ایک مشروع روزے کی، اور اسی طرح اگر اس نے نماز کی منت مانی مکروہ اوقات میں تو تب بھی صحیح ہے، اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے مشروع عبادت کی، اس لیے کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ نہیں تصرف یعنی فعل شرعی کے مشروع رکھنے کو باقی رکھتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اگر نفل میں شروع ہو گئے ان اوقات میں تو نفل شروع ہونے سے لازم ہو جائیں گے، اور حرام کا ارتکاب کرنا لازم نہیں آئے گا پورا کرنے کے لازم ہونے سے، اس لیے کہ اگر وہ صبر کر جائے یہاں تک کہ نماز حلال ہو جائے سورج کے بلند ہونے سے یا غروب ہونے سے یا ڈھل جانے سے، تو ممکن ہے نماز کو پورا کرنا بغیر کراہت کے، اور اسی سے عید کے دن کے روزہ یہ جدا ہو جائے گا، اس لیے کہ اگر عید کے دن میں روزے میں شروع ہو جائے گا تو لازم نہیں ہوگا وہ روزہ پورا کرنا طرفین رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اس لیے کہ پورا کرنا یہ حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہوگا۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ حنفیہ کو اصول پہلے تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں کہ افعال شرعیہ تصرفات شرعیہ پر جب نہیں وارد ہوگی تو نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی اگر کوئی شخص ان افعال کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ قبیح لغیرہ ہی کا ارتکاب کرنے والا ہوتا ہے، اور وہ افعال اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے مشروع ہوتے ہیں۔ یہ حنفیہ کا اصول ہے، ساری کی ساری تفصیلی مباحث گزشتہ 2 سبقوں میں ہو چکی ہے۔ اسی اصول پر مشائخ حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے چند مسائل متفرع کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ جو متفرع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یوم نحر یعنی 10 ذی الحجہ اور اسی طریقے سے ایام تشریق میں اگر کوئی شخص روزے کی نظر مان لیتا ہے تو یہ نظر صحیح ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ یوم نحر اور ایام تشریق میں روزے رکھنا اگرچہ اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض ہے اور ضیافت سے اعراض ہونے کی وجہ سے غیر مشروع ہے، لیکن ان ایام میں روزہ رکھنا اپنی اصل اور ذات کے اعتبار سے مشروع ہے، تو گویا کہ اس شخص نے مشروع روزے کی نظر مانی ہے، اور مشروع چیز کی یا مشروع روزے کی نظر ماننا یہ صحیح ہوتا ہے، لہذا یہ نظر منعقد ہو جائے گی، لیکن چونکہ ان دنوں کے اندر روزہ رکھنا منع ہے، اللہ تعالیٰ کی ضیافت سے اعراض لازم آ رہا ہے، لہذا دوسرے ایام میں ان روزوں کی قضا کرنا یہ لازم اور ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز کی نظر مانی، اوقات ثلاثہ مکروہہ کون سے ہیں؟ ایک جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، دوسرا جس وقت سورج غروب ہوتا ہے، اور تیسرا جس وقت سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں نماز پڑھنی منع ہے۔ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے کہ میں ان 3 اوقات میں سے کسی ایک وقت میں یا دونوں وقت میں یا تینوں وقت کے اندر نماز پڑھوں گا، مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ میں 2 رکعت پڑھوں گا یا 4 رکعت پڑھنے کی وہ منت مان لیتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر کیا حکم ہے؟ تو دیکھیں یہاں پر بھی یہی والا اصول لازم ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے کہ نماز پڑھنا اپنی اصل کے اعتبار سے مشروع فعل ہے، اور اس کے اوپر جب نہیں وارد ہوگی، نہیں کے وارد ہونے کے بعد بھی اس کی جو اصل مشروعیت ہے وہ باقی رہے گی، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ جو اس نے نظر مانی ہے یہ نظر ماننا درست ہے، لیکن چونکہ اس سے شریعت نے منع کیا ہے لہذا ہم یہ کہیں گے کہ تم اس وقت میں نماز نہ پڑھو، اور اگر یہ اس وقت کے اندر نماز پڑھے گا تو اس کو کہا جائے گا کہ نماز توڑ کے دوسرے وقت کے اندر اس نماز کی قضا کرو۔ عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ اسی بنا پر ہمارے صاحب نے فرمایا کہ جب کسی آدمی نے نظر مانی یوم نحر کے روزے کی یا اسی طریقے سے ایام تشریق کے روزوں کی تو یہ نظر درست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نظر مانی ہے صوم مشروع کی، روزہ رکھنا ایک مشروع فعل ہے، ایک جائز فعل ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی آدمی نے نماز کی نظر مانی اوقات مکروہ میں تو تب بھی صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے نظر مانی ہے ایک مشروع عبادت کی، لما ذکرنا، اس لیے کہ یہ والی بات ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نہیں تصرف کے مشروع باقی رہنے کو واجب کرتی ہے، یعنی وہ جو تصرف شرعیہ ہے یا فعال شرعیہ ہے وہ اپنی ذات اور اصل کے اعتبار سے مشروع باقی رہتے ہیں، اگرچہ اس کے اوپر نہیں وارد ہو چکی ہوتی ہے اور نہیں کی وجہ سے اس کا کرنا منع ہوتا ہے، لیکن یہ جو نہیں ہے یہ نہیں لغیری ہی ہوتی ہے، نہیں لعینی ہی نہیں ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا کہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں نفل نماز میں شروع ہو گیا تو شروع ہونے سے وہ نماز پڑھنا لازم ہو جائے گی۔ یہی والی بات ہے کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنا منع ہے، اگر کسی شخص نے مکروہ اوقات میں نماز پڑھنی شروع کی تو نماز پڑھنی جیسے ہی شروع کرے گا تو یہ جو نماز ہے آپ کو معلوم ہے نفل نماز جب ایک مرتبہ شروع کر لی جاتی ہے تو اس کا پورا کرنا واجب ہوتا ہے،
تو اب جیسے ہی نماز شروع کرے گا اس کو پورا کرنا واجب ہوگا، لیکن ان اوقات کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، لہٰذا اسے یہ کہا جائے گا کہ تم ابھی نماز توڑ دو اور جس وقت مکروہ وقت ختم ہو جائے تو پھر تم بعد میں اس کی قضا کر لو۔ یہی ہم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان اوقات میں نفل نماز میں شروع ہو گیا تو نفل نماز شروع ہونے سے ہی اس کو پورا کرنا لازم ہو جائے گا۔ ورتکاب الحرامی، جو اوپر یہ کہا نا کہ نفل نماز اوقات مکروہ میں اگر کوئی شخص شروع کرتا ہے تو شروع کرنے سے ہی اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، اس کے اوپر ایک اعتراض ہوتا ہے، اسی اعتراض مقدر کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ معترض اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اوقات مکروہ میں اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہو جاتا ہے، حالانکہ اوقات مکروہ میں نماز پڑھنا حرام ہے، تو فعل حرام کے ارتکاب سے اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہوتا، جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لازم ہو جاتا ہے۔ تو لہذا اگر اوقات ثلاثہ مکروہ میں اگر کوئی شخص نفل نماز شروع کرتا ہے تو شروع کرنے سے اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فعل حرام ہے اور فعل حرام کا ارتکاب سے وہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے۔ یہ اعتراض ہے جس کا یہاں سے جواب دیا جا رہا ہے۔ جواب کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ نفل نماز شروع کرنے سے اس کا پورا کرنے کو لازم قرار دینا، اس سے حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا ہے، کیونکہ دیکھیں اوقات مکروہ میں اگر نفل نماز شروع کرنے کے بعد اگر یہ شخص اتنی دیر ٹھہر جائے جس سے مکروہ وقت ختم ہو جائے، اور مکروہ وقت ختم ہو جائے تو اس کے لیے بغیر کراہت کے نماز صحیح اور درست ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ اگر یہ نماز پڑھ رہا تھا جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، اگر اتنی دیر ٹھہر گیا کہ جس وقت سورج مکمل طلوع ہو چکا ہے، اب نماز کا جائز وقت شروع ہو گیا، یہ اسی طریقے سے یہ نماز پڑھ رہا تھا جس وقت سورج بالکل اوپر تھا اور یہ اتنی دیر ٹھہر گیا کہ سورج ڈھل گیا، نماز کا جائز وقت شروع ہو گیا ظہر کا، یہ اسی طریقے سے غروب آفتاب کے وقت یہ نماز پڑھ رہا تھا اور اتنی دیر ٹھہر گیا کہ سورج غروب ہو گیا اور نماز کا جائز وقت شروع ہو گیا، تو پھر اس شخص کے لیے بغیر کراہت کے نماز کو مکمل کرنا ممکن ہے، حرام کا ارتکاب لازم نہیں آتا۔ لہٰذا ان اوقات میں نفل نماز شروع کرنے کے بعد ہم نے جو یہ کہا کہ اتمام لازم ہے تو اتمام کو لازم قرار دینا بھی درست ہوگا، اتمام کو لازم قرار دینے سے بھی حرام کا ارتکاب لازم نہیں آئے گا۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ حرام کا ارتکاب یہ لازم نہیں آئے گا اتمام پورا کرنے کو لازم قرار دینے سے، جو ہم نے کہا کہ نفل نماز اگر شروع کر لی ہے تو اس کو پورا کرنا لازم ہے، اس لازم قرار دینے سے ہم یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ حرام کا ارتکاب لازم آئے گا، اس لیے کہ اگر یہ شخص صبر کر لے یہاں تک کہ نماز حلال ہو جائے، سورج کے ارتفاع بلند ہو جانے سے یا سورج کے غروب ہو جانے سے یا سورج کے ڈھل جانے سے، ارتفاع شمس ہوگا جس وقت یہ نماز پڑھ رہا تھا جس وقت سورج طلوع ہو رہا تھا، سورج مرتفع ہو گیا، اوپر اٹھ گیا، بلند ہو گیا، مکروہ وقت شروع ہو گیا، اسی طریقے سے غروب شمس کے وقت نماز پڑھ رہا تھا، سورج غروب ہو گیا، یہ بالکل عین اس وقت نماز پڑھ رہا تھا جس وقت سورج سر کے اوپر تھا، سورج ڈھل گیا، مکروہ وقت ختم ہو گیا، تو پھر اس شخص کے لیے نماز کو پورا کرنا ممکن ہے بغیر کراہت کے۔ وَبِهِ فَارَقَ صَوْمُ يَوْمِ الْعِيدِ، یہ مسئلہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز شروع کرنے سے اس کا اتمام لازم ہے، اور اگر یہ نماز توڑ دیتا ہے تو نماز توڑ دی تو پھر اس کی قضا لازم ہے، یہ والا مسئلہ الگ ہے، اور عید کے دن نفل روزے کا مسئلہ الگ ہے۔ اگر کوئی شخص عید کے دن نفل روزہ شروع کر لیتا ہے تو کیا یہ نفل روزہ شروع کرنے سے بھی اس کا اتمام لازم ہے، اور اگر وہ توڑ دیتا ہے تو پھر کیا اس کی قضا بھی لازم ہے؟ تو اس مسئلے کے اندر اختلاف ہے۔ جو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اس کو یہی اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے والے مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ جیسے کہ وہاں پر اتمام لازم ہے لہذا یہاں پر بھی اتمام لازم ہے، اور جس طریقے سے وہاں پر اگر نماز توڑ دی تو اس کی قضا لازم ہے لہذا یہاں پر بھی اگر نماز توڑ دی تو قضا لازم ہے۔ یہ مسئلہ کس کا ہے؟ یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جبکہ طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یعنی اگر اس نے نفل روزہ رکھ لیا ہے عید کے دن نہ تو اتمام لازم ہے اور اگر توڑ دیا ہے تو نہ ہی اس کی قضا لازم ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو یوم عید کا روزہ ہے یہ جدا ہے اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے کے مسئلہ سے، اس لیے کہ اگر وہ عید کے دن روزے میں شروع ہو جائے لا یلزمہ عند ابی حنیفہ و محمد، تو لازم نہیں ہوگا اس کو مکمل کرنا امام محمد اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں کہ لازم ہوگا، اور دلیل کیا ہے امام ابو یوسف کی وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ امام ابو یوسف اس کو اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنے والے مسئلے کے اوپر قیاس کرتے ہیں، لأن الاتمام لا ينفك عن ارتکاب الحرام، یہاں سے طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل شروع ہو رہی ہے۔ دیکھیں جو طرفین رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے نا وہ یہ ہے کہ اوپر اوقات ثلاثہ مکروہہ میں نماز پڑھنا جو ہے اس میں جو ہم نے اتمام کو لازم قرار دیا تھا وہاں پر حرام کے ارتکاب سے بچنا ممکن تھا، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کیسے ممکن تھا کہ اگر وہ نماز میں اتنا انتظار کر لیتا ہے کہ سورج ڈھل جاتا ہے یا سورج طلوع ہو جاتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے تو بغیر کراہت کے نماز جائز اور درست ہو جائے گی، جبکہ یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہاں پر جب اس نے عید کے دن روزہ شروع کر لیا ہے تو عید کا دن مکمل صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک وہ اللہ تعالیٰ کی مہمانی ہے، یہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بھی آپ بچ جائیں، حرام کے ارتکاب سے بھی بچ جائیں، کیونکہ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی نہ ہو، تو لہذا جب صبح سے لے کے آخر تک وقت اس کے لیے معیار بن رہا ہے، ظرف نہیں بن رہا ہے، لہذا یہاں پر حرام کا ارتکاب لازم آئے گا ہی آئے گا، تو جب حرام کا ارتکاب لازم آئے گا تو حرام کے ارتکاب سے روزہ لازم نہیں ہوگا، لہذا اگر کسی شخص نے عید کے دن نفل روزہ رکھ لیا تو نفل روزہ رکھنے سے اس کا اتمام لازم نہیں ہوگا اور روزہ توڑ دینے سے اس کی قضا بھی لازم نہیں ہوگی۔
دیکھا ذرا یہ فرما رہے ہیں لین الاتمام اس لیے کہ روزے کا پورا کرنا لا ينفق عن ارتکاب الحرامی حرام کے ارتکاب سے جدا نہیں ہو سکتا، جبکہ اوقات ثلاثہ مکروہہ کے اندر اگر کوئی شخص نماز شروع کرتا ہے تو اس کا اتمام حرام کے ارتکاب سے جدا ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ وہ کیسے ممکن ہے وہ میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔